الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمؤمنين والمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وسيد نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المجاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي حكيم. ایک سماعت ارشاد فرمائیں اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کی معجزہ ہونے کا سب سے بڑا دلیل یہ ہے کہ یہ واحد کتاب ہے جس نے آج تک خطا نہیں ہوئی. واضح طور سے قرآن نے مسائل کو بیان کیا. قرآن میں سیاسی مسائل بھی ہیں، فرہنگ بھی ہے، قرآن میں اقتصاد بھی بیان کیا، قرآن نے دین کو بھی بیان کیا. انسان کی فطرت ہے کہ انسان ڈیموکریسی چاہتا ہے، لیکن قرآن کے بغیر والی ڈیموکریسی. اسلام جو حدود مشخص کرتا ہے انسانی زندگی میں، یہ حدود انسان کی سعادت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. حرام حلال، گناہ ثواب اجر و عذاب، خدا نے اسی لیے بیان کیا تھا کہ انسان پیور رہے، دنیا میں خالص ہے. جتنا انسان گناہوں کے پاس جائے گا اتنا اس کی روحانی معنویت ختم ہو جائے گی، اس کے پردے پڑنے لگے گی، معنویت کے پردے پڑنے لگے گی، شکل و ہویت بدل جائے گی. چھوٹی خطا شروع کرے گا، اس کا اینڈ کرائم کے اوپر ہوگا. اسی لیے قرآن ہمیں ہدایت کرتا ہے. البتہ ہم سمجھ نہیں سکتے قرآن کو سمجھانے والے چاہیے، کیونکہ ذکر نازل ہوا اور حفاظت ہو چکی ہے اس کی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. خدا نے اس کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی کر دی. قرآن ناطق قرآن صامت اگر ہے تو قرآن ناطق بھی ہے. بغیر قرآن ناطق کے قرآن صامت ہم سمجھ نہیں سکتے. بغیر اس کے ہمارا سمجھنا، ہمارے ذہن اتنے آمادہ نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے ذہن سے سمجھیں. ہمارا ذہن اتنا نہیں.
میں جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. بزرگ تو بہرحال قرآن سے واقف ہیں, عمل بھی کرتے ہیں, کیونکہ آج کا جوان اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز کے مارکیٹ میں جب وہ قدم رکھتا ہے, جوان بزنس کے مارکیٹ میں قدم رکھتا ہے, اس کے سامنے ریس زیادہ ہے. اسے ایک ٹارگیٹ اچیو کرنا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اتنے سال میں اتنا مارکیٹ کے اوپر حاوی ہو جاؤں, کہ ہر جوان کرے. وہ چاہتا ہے کہ اتنے سال کے اندر میں اتنا کماؤں, اتنے سال کے اندر میں اپنے ہدف تک پہنچ جاؤں. خدا نہ خواستہ ہمارے جوانوں کو قرآن کی تعلیم نہ ہو, قرآن سے آشنائی نہ ہو. وہ اس میدان میں آگے تو بڑھ سکتا ہے, لیکن اس کے پیسوں میں کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ کتنا حلال ہے, کتنا حرام ہے. ایک حرام پیسہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے, ایک حرام پیسہ. اسی لیے خدا کہتے ہیں انزلنا معہم الکتاب والمیزان, دو چیزیں یہ ہم نے ان کے ساتھ یعنی انبیاء کے ساتھ کیا نازل کیا, کتاب نازل کیا. سورہ جمعہ میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ خاص طور سے جو ان چیزوں کے اوپر قرآن فوکس کرتا ہے, یہ صرف اور صرف اس لیے کہ مکتب محمدی اسلام نام جسے کہا جاتا ہے, پیور اسلام, اس پہ عمل پیرا ہوں. بعض اوقات تجربے دیکھے جاتے ہیں, ایکسپیرینس, ماسابق ایکسپیرینس, پچھلی امتوں نے کیا کیا اپنی کتابوں کے ساتھ. اگر تجربہ دیکھیں گے آپ, پچھلی امتوں نے اپنی مقدس کتابوں کو ایک محدود زمانے کے اندر, ایک خاص زمانے کے اندر محدود کر دیا, تحریف کر دیا, اپنے مطابق کے احکام کو ڈال دیا. یہ یہود کے اندر بہت تھا. لیکن قرآن تحریف ہونے والی کتاب نہیں ہے. قرآن ایکسپیرینس بھی دے رہا ہے پچھلے امتوں کا, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کالج وغیرہ جانے والے لڑکے بھی ہیں, اسکول جانے والے لڑکے بھی ہیں, بزنس کے اندر مداخلت کرنے والے جوان ہیں. انہیں ایکسپیرینس بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں زمانے میں فلاں بزنس مین نے اس طریقے سے اپنے بزنس کو آگے بڑھایا. بزنس یعنی ایکسپیرینس, جسے تجربہ کہا جاتا ہے. ان کے ماضی کے حالات دیکھ کر مستقبل کا نتیجہ نکال دیا جاتا ہے. قرآن بھی یہی ہے. قرآن میں کتنے اصحاب کا ذکر ہے. اصحاب کیا, اصحاب الراس, اصحاب السبت, قوم ثمود, قوم نوح, موسیٰ کے حالات. یہ جتنے اقوام و اصحاب جو قرآن بیان کر رہا ہے, یہ کس لیے؟ سٹوری ٹیلنگ کتابیں کے لیے, ایکسپیرینس کے لیے, تاکہ وہ خطائیں جو پچھلی امتوں نے کیا آپ یہ خطا نہ کریں, وہ غلطیاں نہ دہرائیں. اس لیے کہ جب انسان خطا کرتا ہے اس میں خدا کا نقصان نہیں ہے, خود ہمارا نقصان ہے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, ایک تو آپ تعلیم یافتہ ہو جائیں. قرآن کا کانسیپٹ ہے بھائی, قرآن موجودہ ہے نا, ہر دور میں موجودہ رہا ہر نبی کے ساتھ, لیکن اس دور میں جو معجزے رہے ان کی کیفیت الگ تھی. موسیٰ کے دور کا معجزہ اژدہا تھا, ید بیضا تھا, یعنی چمکتا ہوا ہاتھ تھا.
حضرت نوح کے دور کا معجزہ کشتی تھی، نجات دینے والی کشتی تھی۔ حضرت عیسیٰ کے دور کا معجزہ مقروضوں کو شفا دینا تھا، کبھی میتوں کو زندہ کرنا تھا۔ لیکن پیغمبر کے دور میں یہ معجزے نہیں تھے۔ یہ جتنے معجزے پہلے گزرے تھے وہ کم ذہنوں کے معجزے تھے۔ پیغمبر کے دور کا معجزہ کتاب ہے، قرآن ہے، چیلنج ہے قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن نے کہا کہ ایک سورہ لے آؤ، اگر ایک سورہ نہیں لا سکتے 10 آیت، 10 آیت نہیں لا سکتے ایک آیت لاؤ بنا کر، انسانوں کی، جناتوں کی، جس کی چاہے مدد لے لو، لیکن ایک آیت بنا کر لاؤ۔ ایک آیت کتنی بڑی آیت؟ قرآن کی ایک آیت کے برابر اگر آیت دیکھا جائے تو چھوٹی آیتیں بھی، ایک ورڈ والی آیتیں بھی ہیں۔ مدھام متان، سورہ رحمان میں مدھام متان، کبھی ایلی آلاء ربکما تکذبان، چھوٹی آیت۔ والعصر والفجر، ولو اس کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس دور میں جب دشمن اتنا انٹیلیجنٹ تھا، اپنے سے ہوم ورک کرنے کے باوجود، ورک آؤٹ کرنے کے باوجود ایک چھوٹی سی آیت کا جواب نہیں لا سکتا اور نہ لا سکتا۔ یہ دین کی خصوصیت یہی ہے کہ آج دین قرآن کے احکام کے نفوذ پر چل رہا دین۔ آج دین کے کسٹوڈینز مطلب آل سعود نہیں، آل سعود خانہ کعبہ کے کسٹوڈین تو ہو سکتے ہیں لیکن خدا کے نہیں، خدا کے دین کے نہیں۔ یہ دیواروں کے کسٹوڈین ہیں، معنویت کعبے کے کسٹوڈین نہیں آل سعود۔ دین کے کسٹوڈین مرجعیت، جہاں پر ساری دنیا وقت مشکل رجوع کرتی ہے، چاہے وہ سیاسی مسائل ہو، چاہے وہ فرہنگی مسائل ہو، چاہے وہ اقتصادی مسائل ہو۔ ہمارے علماء کے اندر اتنی کیپیبلٹیز تھی، یعنی صلاحیتیں اتنی اوش تھی کہ ہمارے علماء نے مرکز علم میں بیٹھ کر، نجف اور قم میں بیٹھ کر ایسی ایسی کتابوں کو لکھ دیا جو بڑے بڑے دنیا کے پڑھے لکھے اور ماسٹر ڈگریز کرنے والے ڈاکٹرز، پروفیسرز، ایکسپیرینس لوگ انہوں نے نہیں لکھا۔ خود شہید باقر الصدر نے جو کتاب لکھی اقتصادنا، اور اکانومی، ہماری اقتصاد، کب لکھی؟ آج سے 50-60 سال پہلے کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کا جواب آج تک نہیں پیش کیا دنیا نے کہ کس طرح اس دور میں، جبکہ زیادہ ترقی نہیں تھی، آج تو کمپیوٹر ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کے دور میں حساب ہاتھ میں ہوتا ہے انسان کے، اس دور میں لکھا تھا لیکن پیش نہیں کیا، کوئی جواب نہیں پیش کر سکتے۔ مکتب قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ سامنے والا آپ کا جواب نہیں دے سکتا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس مذہب سے دشمنی زیادہ ہو گئی، شیعت سے دشمنی زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ زندہ مذہب ہے، ہوا کی باتیں نہیں کرتا ہمارا مذہب، خوابوں کے بنیادوں پر نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھار خوابوں کی بنیادوں پر بہت ساری چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں، خوابوں کی بنیادوں پر خواب میں دیکھوں گا، عمل آپ سے کرواؤں گا، اس بنیادوں پر نہیں ہے، فیکٹس کی بنیاد پر ہے، حقائق کی بنیاد پر ہے مذہب۔ اسی وجہ سے دشمنی دنیا میں شروع ہوئی ہمارے ساتھ، ورنہ پہلے نہیں تھی دشمنی۔ جب تک ہم سو رہے تھے، جب تک ہم آرام سے تھے، جب تک ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے تھے، ہم دنیا کی نگاہ میں شاباش تھے، شاباشی دے رہی تھی دنیا۔ لیکن جب شیعت اٹھ گئی،
نعمت الہی اللہ کی نعمتیں جب اس قوم کے ساتھ ہو گئی دشمن وہ کیا نعمتیں ہیں؟ سب سے پہلی نعمت ایمان و عمل ہے. قرآن کا کانسیپٹ ہے, قرآن کا فلسفہ ہے. ہم لوگ قرآن سے ہٹ کر گفتگو نہیں کر سکتے. قرآن منبع ہے ہمارا, رجوع کی جگہ ہے. اہل البیت کے جتنے حدیثیں آپ کو ملیں گی, جتنی باتیں اہل البیت کے خطبے, احادیث, روایتیں جتنی آپ کو ملیں گے قرآن سے ہٹ کر نہیں. اسی لیے حدیث کیا ہے؟ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. علی مع القرآن, قرآن مع العلی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن حسن قرآن کے ساتھ ہے, حسن قرآن حسن کے ساتھ ہے, اماموں کے ساتھ ہے. یہ جدا نہیں ہے. اسی لیے انہیں قرآن ناطق کہا جاتا ہے, بولتا ہوا قرآن. امام علی نے جنگ صفین میں کیا فرمایا تھا؟ خوارج جس وقت دشمن صفین کے معاویہ بن ابی سفیان کا لشکر قرآن کے کاغذوں کو نیزے پر بلند کر دیا, تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کاغذ ہے, اصل قرآن میں قرآن. اس لیے کہ قرآن سے ہٹ کر نہیں بولتے. اہل البیت جو بھی بیان کرتے ہیں قرآن کے ماتحت بیان کرتے ہیں. یہ قرآن کے اعزاز, یہ قرآن کی اہمیت معلوم ہوگی اس کے ذریعے سے. چھٹے امام سے جب لوگوں نے آ کر پوچھا سبق دور, چھٹے امام کا دور علمی دور, کافی علم دنیا میں پھیلا. اس دور کے اندر امام کے پاس باقاعدہ یونیورسٹی تھی. دانشگاہ صادق آل محمد مدینہ مشہور تھا. امام کے ہزاروں کی تعداد میں شاگردیں تھے, پروان چڑھے. جو تاریخ میں ثبت ہوئے نام اکثریت کے, اور نئی نئی چیزیں اس کے اندر ایجاد ہوئی وہ دور میں. شیمیائی ایجاد ہوئی, الجبرا, یہ سب چیزیں امام کے دور میں. بنی امیہ خاموش نہیں بیٹھا تھا. بنی امیہ امام کو ٹارنش کرنے کے لیے, ان کی عزت گرانے کے لیے جھوٹی حدیثیں جعل کرتا تھا لوگوں کے درمیان. یعنی مدینے سے دور شہروں میں, گاؤں میں حدیثیں بنا بنا کر قال رسول اللہ ایک حدیث کر دیتے تھے. قال رسول اللہ, قال علی بن ابی طالب ایک حدیث کر دیتے تھے. امام حسن کے نام سے ایک حدیث, امام صادق نے ایسا کا ایک حدیث. جب لوگوں کے پاس اس دور میں واٹس ایپ تو نہیں تھے آج کل جیسے واٹس ایپ میں چلتا ہے. واٹس ایپ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ہماری جو من گھڑت دین ہوتا ہے, یعنی دل سے بنایا ہوا دین, لیکن منسوخ کر دیا جاتا ہے ہر ایک کی طرف. بہت یہ بری فضا ہے. آج کا دین جو یعنی آسانی سے ریڈی میڈ لینے کا دین واٹس ایپ ہے, جن سے انسان لے کر روحی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. جیسا باہر کے کھانے کھا کر جسم کو خراب کر لیتا ہے, واٹس ایپ کا دین لے کر روح کو بیمار کر دیتا ہے انسان. آج انسان کی یہ کیفیت افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے, تحقیق نہیں. جیسا کہ بار آپ نے سنا ہوگا کسی کی ذاکرے کی ایک کلپ آ جاتی ہے چھوٹی سی, بدنام کرنا ہو تو آگے کا کاٹ دیتے ہیں, پیچھے کا کاٹ دیتے ہیں, ایک چھوٹا سا حصہ لے کر, اور لوگ یہ نہیں دیکھتے آگے پیچھے کیا ہے, فوراً بھروسہ کر لیتے ہیں. یہ سب امراض ہیں, یہ مرض ہے, یہ بیماریاں ہیں. یہ دلالت اس بات کی کہ ہمارے ذہن میں چوٹ نہیں ہے کہ ہم گہرائی میں جا کر فکر کر سکیں. اس دور میں کتنا نہیں گندا ماحول تھا ہوگا, جبکہ واٹس ایپ نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھا, آپ کا سوشل میڈیا نہیں تھا, پرنٹ میڈیا نہیں تھا. ہاتھوں سے لکھ کر لوگوں کے سامنے لے کر آتے تھے. لوگ جب پڑھتے تھے تو انہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ بات تو امام صادق ایسی بات کیوں کریں گے. چند لوگ جب مدینے گئے زیارت کے لیے, مکے کے بعد معمولاً مدینہ جاتے ہیں لوگ, وہاں پر امام سے ملاقات کرتے ہیں, شیعہ امام سے جا کر ملاقات کرتے ہیں.
چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے، اپنا رسول اللہ آپ سے منسوب یہ باتیں جو عقل قبول نہیں کرتی ہے۔ امام نے فرمایا ہماری باتوں کو ناپتول کے لیے ایک میزان دیتا ہوں، جو بھی بات ہم سے منسوب کی جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ امام صادق نے کہا، امام حسین نے کہا، امام زین العابدین نے کہا، دیکھو کہ وہ بات قرآن سے ملتی ہے یا نہیں۔ اگر قرآن سے ملتی ہے تو ہماری بات، نہیں ملتی تو اسے دیوار پر لو، یعنی ریجیکٹ کرو۔ اتنا دقیق مذہب ہے۔ مکتب امام صادق، مکتب امام باقر کوئی معمولی مکاتب میں نہیں ہیں یہ۔ آپ اس مکتب کے پروان چڑھنے والے جوان ہیں، دوسرے فل سٹاپ والے مکاتب سے نہیں ہیں ہم لوگ۔ تو نعمت الہی کیا ہے؟ ایک پہلی نعمت ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ خلاص ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں، گھاٹا اگر قرآن کی نگاہ میں دیکھیں گے، خسران جو خدا ایک دو جگہوں پر بیان کیا ہے، ذالک ہوا خسران مبین، یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے، یہ خسران کافی گہرائی مطلب لے کر چلتا ہے۔ عذاب چند دن کا ہو سکتا ہے لیکن خسران ابدی ہو جاتا ہے، نقصان، گھاٹا ہو گیا۔ گھاٹے ہونے والوں سے پوچھا جائے کہ گھاٹا کیا ہوتا ہے، نقصان اٹھانے والوں سے پوچھا جائے کہ نقصان کسے کہتے ہیں۔ اولاد مر جاتی ہے تو انسان آرام کر لیتا ہے رو کر، لیکن جسے نقصان ہو جاتا ہے اسے نیند نہیں آتی۔ یہ امام علی کا جملہ ہے، یہ امام فرماتے ینام الرجل علی الصبح ولا ینام علی الارض۔ انسان بچہ مرنے پر نیند سو جاتا ہے، یعنی تھوڑا رو کر سو جائے گا تھک کر، لیکن جس کا مال ہو جائے وہ نہیں سو پاتا، بے چین ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے۔ خسران اتنا خطرناک گھاٹا ہوتا ہے۔ تاریخ میں دیکھا جائے کہ لوگوں نے کس طریقے سے یہ خسران ان کے وجود میں آیا، یہ گھاٹے، نقصانات۔ کربلا کے اندر، یزید کے لشکر کے اندر، انہوں نے دنیا کو سجانے کے لیے حجت خدا کو تنہا کیا، دنیا نہیں ملی، دنیا بھی چلے گئے، آخرت بھی چلے گئے۔ عمر سعد سو نہیں سکا، اس لیے آیا تھا عمر سعد امام حسین کو قتل کرنے کے لیے، اسے کیا وعدہ دیا گیا تھا؟ شہر رائے کا وعدہ دیا۔ شہر رائے، اگر اسے گورنر بنا دیا جائے شہر رائے، جیسا آج کسی کو بامبے کا گورنر بنا دیا جائے، چنئی کا گورنر بنا دیا جائے، دلی کا گورنر بنا دیا جائے، ہاں واشنگٹن کا گورنر بنا دیا، شہر رائے کی وہ اہمیت تھی۔ چونکہ شہر رائے اسے ملی تھی، حسین کے قتل کے لیے آمادہ ہو گیا، یعنی کتنی بڑی چیز حاصل کر رہا تھا۔ جب شہر رائے، امام حسین نے جب فرمایا کہ تجھے شہر رائے تو دور کی بات، وہاں کے گندم کا دانہ نصیب نہیں ہوگا، یہی تو ہے، امام نے یہی تو فرمایا، گندم کا دانہ، یعنی تجھے نصیب نہیں ہے وہاں پر، تیرا رزق نہیں ہے وہاں پر، کیوں قتل کرنے کے لیے آیا ہے تو؟ اس نے کہا کہ اگر گندم نہ ملے تو جو کے اوپر گزارا کر لوں۔ عمر سعد عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کے عقل پر پٹی پڑ چکی تھی، کس کی؟ خسران کی، گھاٹے کی پٹی پڑ چکی تھی، وہ حقائق کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ لہم اعین ولا یبصرون، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں، حق دکھ رہا تھا لیکن نظر انداز کر رہا، گھاٹے میں آئے۔
کیونکہ جب انسان کو ایک خواب بتایا جاتا ہے، انسان کا نیچر ہے کہ میں اس خواب کو حاصل کر کے رہوں کسی بھی طریقے سے، نیچر ہے، وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن راستہ نہیں معلوم ہوتا اسے، قتل حجت خدا کے اوپر بھی آمادہ ہو جاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ کو نہ جنت ملی نہ دنیا میں، ذالک هو خسران مبین، اور یہ کھلا ہوا گھاٹا تھا، ایمان ظاہر ہو چکا تھا۔ سب سے بڑی نعمت ایمان اور عمل صالح، خلاص ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے صاحبان ایمان، صاحبان ایمان رکھنے والے۔ چند چیزیں ہوتی ہیں بیسکس میں اسلامک، اس کے اوپر پکا ایمان رکھنا، ایک خدا پر ایمان رکھنا، دو انبیاء پر ایمان رکھنا، آپ کسی نبی کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کسی نبی کی توہین نہیں کر سکتے، کسی نبی کا عہدہ نہیں گھٹا سکتے۔ قرآن نے جو سٹیٹس انبیاء کو دیا ہے وہ مینٹین کرنا ہے آپ کو، انبیاء پر ایمان رکھنا، کتب آسمانی پر ایمان رکھنا۔ آپ انجیل اور زبور اور توریت کی توہین نہیں کر سکتے۔ قرآن تو آپ کی پریزنٹ کتاب ہے، لائیو کتاب ہے، لیکن جو ماسابق کتاب ہے، خدا آسمانی کتاب ہے، اس کی توہین نہیں کر سکتے آپ، انجیل کی توہین نہیں کر سکتے، زبور کی نہیں کر سکتے، اس پر ایمان رکھنا، اصل زبور پر، اصل انجیل پر، اصل تورات پر، یہ سب محفوظ ہے۔ ملائکہ پر ایمان رکھنا ہے، ملائکہ کو انسلٹ نہیں کر سکتے جیسا آج کل فیشن ہو چکا ہے، ملائکہ کو نوکر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ملائکہ کی عزت گھٹائی جاتی ہے، منبروں سے ہوتا ہے یہ سب۔ ملائکہ پر ایمان رکھنا ہے، غیب پر ایمان رکھنا ہے، جیسا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد ہے نا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ آیت ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے، یعنی غیب پر ایمان رکھنا ہے، قیامت پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ ساری کی ساری ایسی بیسکس ہیں جسے بچوں کو حفظ کر رہے ہیں، جیسا ہمارے بچوں کو یاد رہتا ہے نا کہ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، انبیاء 1,24,000، تو یہ بھی یاد کرا دیں بچوں کو، ایمان کس کس چیز پر ایمان رکھنا یاد کرا دیں، ائمہ کے نام، ان کے القابات، یہ سب انسان کی سیکیورٹی ہے، تاکہ انسان جب اس سے وابستہ ہو جاتا ہے جیسے دھیرے دھیرے سے اس کے ذہن کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ یؤمنون آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان رکھا ہے انسان لیکن ایک عمل نہیں انجام دے رہا ہے۔ ایمان ہے میں مومن ہوں، میرا نام مہدی ہے، مومن ہوں، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، جتنی چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن عمل صالح نہیں ہے میرے پاس، غیبت کرتا ہوں، بھائی کا گوشت کھاتا ہوں پیٹ پیچھے اس کے، تہمت لگاتا ہوں لوگوں پر، جھوٹ بولتا ہوں، گالی دیتا ہوں، عمل صالحات نہیں ہے۔ بیلنس برابر، قرآن نے ہمیں بیلنس برابر بتایا، اگر انسان کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں ہے فائدہ نہیں، اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے فائدہ نہیں ہے، دونوں لحاظ سے انسان نقصان میں ہو جائے گا اگر ایک بھی چھوڑ دے گا۔ آپ بائک چلائیں، کوئی ایسی بائک دنیا نکالیے جس میں 2 ٹائر نہیں صرف 1 ٹائر ڈال کر دے دی ہو، آپ کہیں گے دونوں ٹائر چاہیے، سامنے بھی چاہیے پیچھے بھی چاہیے، بغیر تو کے نہیں چل سکتی۔ یہ 2 ٹائر ہیں اس سورے کے، ایمان و عمل صالح انسانی زندگی کے 2 ٹائر ہیں، عظیم ٹائر ہیں یہ، جس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے دنیا کے اندر۔ آپ کی شناخت نہیں ہوگی، مسخرہ پن ہو جائے گا، مذاق ہو جائے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے، یہ کیسا مذہب ہے؟ نعمت الہی میں کمی کرنا خسرا نہیں آتا، نقصان نہیں آتا۔ دوسری نعمت جو ہمیں دی گئی ہے جس کی وجہ سے دشمن آج ہمارا دشمن ہے وہ ہے محنت۔ فری کی روزی نہیں آنے والی، فری کا کھانا کبھی آپ کو تبرک کے طور پر مجلسوں میں دے دیا جائے گا، لیکن ہمیشہ فری کا کھانا نہیں ملنے والا۔ محنت
ذمہ داری کا احساس، ریسپانسبلٹی جسے کہا جاتا ہے، نوجوان سنو آپ کو، ریسپانسبلٹی، میری ریسپانسبلٹی کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، نجی ذمہ داری میرے ماں باپ کے سامنے، بیوی بچوں کے سامنے، بھائی اور بہنوں کے سامنے، پڑوس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ریسپانسبلٹیز ہیں سب کے۔ اگر آپ اپنی ریسپانسبلٹی سے مکر جاؤ گے دوسروں کی نگاہوں میں تو مقبول ہوگی، ایک دن ایسا ہے کہ ماں باپ کی نگاہ میں مقبول ہو جاؤ۔ یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے انسان، جس دن ماں باپ چھٹکار دے بچے کو، یا ماں باپ اگر چل جائے ماں باپ کی زندگی تک، چونکہ بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کھلا دیں گے، لیکن اس کے بعد مومن، کل یا پرسوں کی تقریب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مومن کا 2 دن برابر نہیں ہوتا، ایکول نہیں ہوتا، ہمیشہ اپ گریڈ ہوتا ہے۔ آج 5 گنا تھے، آنے والا کل 2 گنا گھٹ جائیں گے، مثال کے طور پر 3 گنا ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد 2 گنا ہو جائیں گے، 1 گنا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اپنی کمزوریاں گھٹاتے رہتا ہے مومن، اچھائیوں کو بلند کرتے رہتا ہے۔ روزانہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، ہر لحاظ سے، معنوی و مادی، جسم کے لحاظ سے بھی آپ کو ڈیولپ ہونا ہے، مادی لحاظ سے بھی ڈیولپ ہونا ہے۔ جسم کے لحاظ سے ڈیولپمنٹ جانتے ہیں، جوان ایکسرسائز ہے، صبح ہی اٹھنا ہے، اس کا برنامہ ہے، قرآن، نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہے، دعائیں پڑھنا ہے، اس کے بعد تھوڑا ایکسرسائز کرنا ہے، پھر تھوڑا آرام کرنا ہے۔ رہبر کی زندگی آج بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، رہبر ابھی تو نہیں من کرونا کے ایام میں، اس سے پہلے رہبر کا ایک دستور تھا ہمارے رہبر کا، ویکلی ونس یا مہینے میں 2 یا 3 بار پہاڑ پہ جاتے تھے رہبر، پیدل پہاڑ چڑھتے تھے۔ یہ عمر میں مختلف بھی ہوں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک دستور، صبح ہی جایا کرتے تھے۔ ایکسرسائز کیا ائمہ کے زمانے میں ایکسرسائز نہیں تھے، اپریشیٹ کرتے تھے، پرانے زمانے کے ایکسرسائز آج بھی ہیں۔ جوان اپنی نجی ذمہ داری سمجھیں، اس کے ذریعے سے ڈیولپمنٹ، باڈی بلڈ اپ جسے کہتے ہیں، آپ لوگ جم کو جاتے ہو، باڈی بلڈ اپ کرتے ہو، مسلس کو مضبوط کرتے ہو، یہ سب جزء دین میں سے ہے۔ دین اس بات کو گواہی نہیں دیتا، دین اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتا، دین اس بات کو ترجیح نہیں دیتا کہ آپ ایک جگہ بیٹھے رہو سنیاسوں کی طرح، جو پہاڑیوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کام نہیں، دھندا نہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کہیں اوقات تک بھوکے رہتے ہیں، کوئی ڈالنے والا نہیں۔ اس کو اسلام اپریشیٹ نہیں کرتا، ریلیز نہیں کرتا۔ میں ایک واقعہ پہلے بھی بیان کیا ہوں، پھر بیان کرتا ہوں، چونکہ بات آ گئی ہے۔ امیر المومنین کے دور میں خلافت ٹرانسفر ہوئی تھی، معلوم ہے آپ کو؟ جو کیپٹل، اسلامی کیپٹل پہلے کیا تھا؟ مدینہ تھا، پیغمبر کے زمانے میں، اس کے بعد تقریباً 25 سال تک مدینہ تھا۔ لیکن امیر المومنین کا جب دور آیا، امام نے اس خلافت کے کیپٹل کو، مدینے کو چھوڑ کر کہاں لائے؟ کوفے کی طرف، کوفے میں لائے۔ جیسے امام خلیفۃ المسلمین، امام معصوم ہمارے نگاہ میں، لیکن ایک ٹائٹل جو امام کو ملا وہ خلیفۃ المسلمین کا۔ خلیفۃ المسلمین یعنی آج کا جیسا ایک پریزیڈنٹ، کنگ، جو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا سیاسی، فرہنگی، سیاست مدار، اس طریقے سے جب امام آ گئے تھے تو امام کا ارادہ بنا کہ مسجدوں کو جائیں، مسجدوں کو دیکھیں۔ کوفے کے تقریباً مسجدوں کا جائزہ لینا چاہتے تھے امام۔ 1-2 مسجد گئے جو شہر کے باہر تھے یا شہر کے بارڈرز پر تھے، آؤٹ اسکرٹس جسے کہا جاتا ہے، وہاں تھے۔ جب امام وہاں پر تشریف لے گئے، اندر ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اچھے خاصے لوگ، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی ذکر کر رہا تھا، کوئی کچھ تھا، اور باہر جمعیت لوگوں کی آتی تھی، ٹفن بن کر لاتے تھے، کھانے انہیں دے کر جاتے تھے۔ امام خلیفۃ المسلمین
अकेले तो नहीं जाएंगे, पूरा काउंसिल था इमाम के साथ। जब इमाम गए थे, इमाम ने कूफे के वहाँ के जो इंचार्ज थे, जो साथ गए थे, उनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं जो बैठे मस्जिद के अंदर। उसने कहा कि ये वो लोग हैं सूफी टाइप के लोग, जो यहाँ पर बैठे रहते हैं। लोग आते हैं, कुछ खाना पीना देते हैं इनको, अपनी दुआएं लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये लोग यहीं पर रहते हैं। बड़ा अजीब था ये, इनको रेस्ट ही नहीं है। जैसा मलाइका नमाज़ें पढ़ते, रेस्ट नहीं है, खाना पीना नहीं, इस तरीके से इबादतें किया करते थे। तो इमाम ने एक सवाल किया, इनका खाना पीना कैसे चलता है? जब ये लोग मस्जिद ही में रहते हैं तो खाना पीना कैसे चलता है? वो शख्स जो इमाम को जवाब दे रहा था, उसने कहा कि वही जो बाहर से लोग आते हैं, दुआ की सिफारिश करते हैं। होता है ना, हम लोग भी कभी मुश्किल आ जाती है तो हम किसी मौलाना के घर जाकर एक टिफिन खाना लेकर कहते हैं, मौलाना ये काम है, इसके लिए दुआ कर दें। हाँ, उस तरीके के लोग थे वो। तो कहा कि लोग लाते खाना दे देते। इमाम ने पूछा कि अगर खाना ना दिया जाए, अगर खाना ना दिया जाए तो क्या करते हैं लोग? कहते कि सब्र कर लेते, नहीं खाते हैं लोग, लेकिन नमाज़ों में रहते हैं। हम और आप होते तो क्या करते? कहते कि एक फंड निकाला जाए, जैसा आज फंड निकाले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, वैसा सूफियों का केयर फंड निकाला जाता था हमारे पास। हम कहते थे कि फंड इनके लिए, इनको खाने खिलाते रहो। इमाम ने ये नहीं कहा। इमाम ने फरमाया कि क्या मतलब ये, कोई देता है तो खा लेते, नहीं देता है तो खामोश बैठते। ये तो कुत्तों की जिंदगी हुई है, इंसान की जिंदगी नहीं है। इनसे कहो कि उठिए, चाहे मेहनत करें, अपने आप को डेवलप करें। कुरान की आयत थी सूरे अनफाल में, आयत आपको देखना पड़ेगा 20 के 22 से या 30 के बाद की, मेरे ध्यान में आयत नहीं, इंशाल्लाह देखूंगा तो मैं बता दूं। वो आयतुल लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, आयतुल लहुम मस्तताअतुम, यानी अपने आप को डेवलप करो, आगे बढ़ाओ, अपग्रेड करो अपने आप को। एक खास चीज के ऊपर महदूद नहीं हो जाओ, अपनी ताकत को बढ़ाओ। कुरान कह रहा है ये बात, कुरान कह रहा है। अगर ये तावीज वगैरह जो देते हैं, ये सब तावीज कभी कभार हिसाबी तावीज होते हैं, सारे आयतुल कुर्सी लेकर बच्चे के गले में डाल देते हैं, क्योंकि बच्चा सोता नहीं है। कभी औरतें ज़ईफ होती हैं, अपनी रूही लिहाज से उन्हें एक तावीज़ दे दी जाती है कि सारी तावीज़ है। लेकिन जो तावीज़ जो लोग लेते हैं रिस्क बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए गले में रख लेते हैं, ये सब आई वॉश है। ये हकीकत इसकी कुछ नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत। तुम अगर 2 गुना मेहनत करोगे, खुदा 5 गुना अजर देगा। हलाल मेहनत, इंसान मेहनत करे। मैं जवानों को ये बातें कह रहा हूँ, बुजुर्ग से माफी चाहता हूँ। आप लोग की जिंदगी एक तजुर्बे वाली जिंदगी, आप लोग खुद हिदायत कर सकते हो। मेहनत अगर करेगा इंसान, नतीजा भी पाएगा, क्योंकि खुदा के बारे में मशहूर है ये बात, खुदा कंजूस नहीं है। अगर कोई उससे दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ ले ले, इस्तेजाबत के दरवाजे बंद कर दे। अल्लाह नहीं करता है। अल्लाह जब दुआ के उसको हुक्म देता है, इस्तेजाबत भी करता है। हम जो कहते हैं कि हमारी दुआ इस्तेजाब नहीं होती, उसका एक कानून, इस्तेजाब होने की दुआ का कानून अलग है। वो क्या है? वो तफसील बहस है। अल्लाह कहे कि मेरे बंदे तू मुझसे माफी मांग, बंदा माफी मांगता है, मगफिरत के दरवाजे अल्लाह बंद कर दे, अल्लाह उस जात का नाम नहीं। अल्लाह कहे मेहनत कर, इंसान मेहनत करता है, उसके अज्र के दरवाजे बंद कर दे, या अल्लाह का काम नहीं। अल्लाह के पास बेगैर हिसाब, यानी उसके हिसाब का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह जब देता है, सबको देता है, बराबर देता है। ये किसी इमाम का वाक़या है, मैं बताता हुआ चलूँ। किसी इमाम की खिदमत में एक शख्स आया,
آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ دے دے، مجھے کچھ دے دے۔ امام نے فرمایا کہ کیا چاہیے کچھ، میں کیا مانگوں؟ یا ایمان کا واقعہ یا کسی نبی کا واقعہ، یہ مجھے نہیں معلوم، دیکھنا پڑے گا کہ کچھ دے دے، کیا دوں مجھے نہیں معلوم کیا دیں گے آپ، لیکن آپ اپنی استطاعت کے مطابق دیں۔ امام نے فرمایا کہ میری استطاعت کے مطابق نہ مانگو، اپنی استطاعت کے مطابق نہ، میری استطاعت کے مطابق اگر میں دوں، ایک انگوٹھی پر پورا ملک حاصل کر لے سکتا ہے، لیکن وہ انسان برداشت نہیں کرے گا ہماری استطاعت کے مطابق۔ ہماری کیا حیثیت ہے وہ مانگیں، حیثیت سے بڑھ کر نہ مانگیں۔ خدا اس وقت اپنی حیثیت کو بڑھائے گا جب ہم اس مطابق کے ہو جائیں۔ اگر میں بیٹھ کر کہوں میں مولوی انسان ہوں، اگر میں مصلی پر جا کر کہوں خدایا تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے جبروت کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے علی کا واسطہ، تجھے امام مہدی کا واسطہ، خدایا مجھے 10 کروڑ کا مالک بنا دے، زندگی بھر بھی نہیں دے گا، کیونکہ وہ میری حیثیت ہے ہی نہیں ہے۔ دوسرا بزنس مین جو جس کا بزنس بڑا ہوتا ہے کافی، وہ اگر دعا مانگے خدایا میرا 10 کروڑ کا بزنس ہوتا ہوا ہے، تیرے اوپر منحصر ہوں میں، تو میری مدد کر، خدا وہ اس کے راستے پر۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مولانا منبر پر آنے والے کو اللہ نے 10 کروڑ نہیں دیا، بازار میں بیٹھنے والے بزنس مین کو اللہ نے 10 کروڑ کا بزنس دے دیا، وہ اس لائق کا تھا۔ تم اپنی حیثیت سے بڑھ کر نہیں مانگو، وہی مانگو جو ہماری حیثیت ہے۔ کیوں نہیں دیتا خدا؟ اس لیے کہ شاید ہم سنبھال نہ سکیں۔ بھائی ایک مولوی کیا کرے گا؟ 10 کروڑ فرض کرو، آگے کیا کروں گا؟ سوائے انکم ٹیکس میں پھنسنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ فری میں پیسہ آیا، فری میں انکم ٹیکس والے لے کے چلے جائے، یہی تو ہوگا ہمارے ساتھ۔ لیکن بزنس مین جانتا ہے اسے کہاں پر یوٹیلائز کرنا ہے۔ آپ جو بزنس پڑھتے ہو، آپ جو بازار کے قوانین سے واقف ہو، آپ جانتے ہو کہاں پر یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے بچانا ہے۔ میں کیا بچا سکتا ہوں؟ میں صرف چند ممبروں کو بچا سکتا ہوں اگر کنٹروورسی نہ پڑھوں، ورنہ وہ بھی چلے جائے گا، ہے نا؟ یہ ہوتا ہے انسان اس طریقے سے۔ محنت، تیسری نعمت جو اللہ نے بندوں کو دی ہے، یعنی ہم کو دی ہے، وہ ہے تعلیم و تربیت۔ نہیں قرآن کے کانسیپٹ کے مطابق ہم لوگ آج چل رہے ہیں۔ اسی لیے آج امریکہ ہمارا دشمن ہے، اسرائیل ہمارا دشمن ہے، دنیا ہماری دشمن ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ آج پرفیکٹ چلنے والے، یعنی نظام الہی کو دنیا میں نافذ کرنے والے لوگ ہیں۔ بتا دیں آپ جوانوں کے لیے معمہ چھوڑتا ہوں آج کے لیے، میں ان کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے ایمان سے کہیں کہ امریکہ کے پاس زیادہ پیسہ ہے یا ولایت فقیہ کی گورنمنٹ کے پاس زیادہ پیسہ؟ امریکہ کے پاس زیادہ ہتھیار ہے، دنیاوی اسباب زیادہ ہیں، یا ایران کے پاس ہے؟ کس کے پاس زیادہ ہے؟ امریکہ کے پاس۔ لیکن آج کون پریشان ہے سب سے زیادہ؟ سب سے زیادہ بھوک مری کہاں پر ہے؟ امریکہ کے اندر۔ دور کے ڈھول سہانے، نام سنا ہوگا آپ نے محاورہ، دور کے ڈھول سہانے۔ ہم انڈین کو امریکہ اس طریقے سے دکھتا ہے، وائٹ کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، گورے لوگ، کالے لوگ، بڑی بڑی بلڈنگیں، ہم سمجھتے کہ جنت ہے وہاں پر۔ جنت نہیں، عین جہنم ہے وہاں کی حکومت، عین جہنم۔ لیکن ولایت فقیہ کی حکومت کے پاس کیا ہے؟ اللہ ہے۔ امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ اے خدا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ یہ یاد رکھ لیں آپ کو، یہ حدیث بہت اچھی حدیث ہے۔ خدا یعنی اگر کوئی شخص خدا کو پالے اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے ہر چیز پایا لیکن خدا کو نہیں پایا اس نے بہت کچھ کھو دیا، کچھ نہیں پایا اس نے۔ آج ہمارے پاس خدا ایمان ہے، عقیدہ ہے،
شہادت ہمیں شہد لگتی ہے، شہد سے زیادہ شیرین لگتی ہے. کیوں؟ کربلا ہم نے دلوں پر سجایا. کربلا کو رسومات کے حد تک اگر ہم رکھتے حزب اللہ نہ بنتی. جوانوں یاد رکھو یہ بات، ذہنوں میں رہ جائے. جس کے سینوں پر کربلا نہیں سجتی اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ زینب کے روضے کو جا کر بچائے. جس کے سینوں پر کربلا سجتی ہے وہی حضرت زینب کے روضے بچا سکتی ہے، وہی امام علی کا روزہ بچا سکتے ہیں، وہی امام حسین کا روزہ بچا سکتے ہیں. جب ان داعش کو بنا کر بھیجا گیا تھا 2011 میں عراق، بغداد تک آ چکے تھے. بغداد سے 22 کلومیٹر دور بغداد کی فوج نے ہتھیار ڈال دیا. ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. اشین قوم بنا کر پیش کیا گیا تھا، خوف بٹھا دیا گیا تھا. کس نے بچایا؟ وہی مکتب والے بچائے جو مکتب علوی سے درس حاصل کر رہے تھے، جو مکتب کربلا سے انہوں نے اپنے سینوں کو سجائے، ان لوگوں نے جا کر بچایا. اگر نہیں ہوتے، اگر مکتب حسین، مکتب عاشورہ سے درس حاصل نہ کیا ہوتے، جس طریقے سے 1925 میں یا 26 میں جنت البقیع کا حال ہوا تھا، آج ہمارے روزوں کا حال ہونے والا تھا. کس کی بدولت بچا؟ یہ کربلا کی تربیت، تعلیم و تربیت. حضرت زینب نے اپنے بچوں کو سجا کر بھیجا تھا، اور محمد کو سجایا تھا. کربلا کی ماؤں نے اپنے بچوں کو سجایا تھا. ماں تھی، بچوں کی حسرت، ماں کی حسرت ہوتی ہے. میرا بچہ نوجوان ہو چکا ہے، اب جوان ہو جائے گا، شادی ہوگی، میرے آنگن میں پوتے ہوں گے، پوتیاں ہوں گی. لیکن زینب کی سیرت، فرہنگ زینبی اس بات کو قبول نہیں کر رہی تھی. امامت پر مصیبت آ جائے اور میرا گھر آباد ہو، یہ زینبی سیرت نہیں ہے. بچوں کو اپنے ہاتھوں سے سجایا، کمر بند باندھا، تلوار لگایا، جنگی لباس سے آراستہ کیا، رزمی لباس سے آراستہ کیا. ہاتھ پکڑا، پکڑ کر حجت خدا کے پاس لے جا کر، یا ابن رسول اللہ، یہ 2 قربانی میری طرف سے. یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، یہ حسن ابن علی کی، یہ حسن ابن علی کا فرزند، یہ قربانی میری طرف سے آپ کے لیے. جب یہ درسگاہ زینبی کربلا سے باہر آئی، آج حزب اللہ نے اس درسگاہ کو اپنے سینوں پر سجایا. وہاں کی عورتوں نے اپنے بچوں کو رزمی لباس پہنا کر آج کی کربلا میں بھیجا. جب امام حسین کا روزہ سالم رہا، جب امام علی کا روزہ سالم رہا، جب کاظمین سالم رہا، جب حضرت زینب کا روزہ سالم رہا، ورنہ تکفیری حضرت زینب کے روزے سے آدھا کلومیٹر دور تھی. میں ہر سال اس بات کو بیان کرتا ہوں، کئی سالوں سے آ رہا ہوں. کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ آج ہم نعوذ باللہ زینب کا حرم انہدام کریں گے، گرائیں گے. زینب کا حرم گرائیں گے، زری کو توڑیں گے، قبر کو کھولیں گے، جنازے کو نکالیں گے. اتنی بد فطرت لوگ تھے یہ. لیکن کس نے بچایا؟ زینبی کردار سے، زینبی فرہنگ سے درس حاصل کرنے والوں نے حضرت زینب کے روزے کو بچایا. تعلیم و تربیت کے اوپر بہت کچھ بیان کرنا ہے، کیونکہ آج یہی سب سے بڑی نعمت ہے، تعلیم و تربیت. بچوں کو کبھی پڑھا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن تربیت نہیں دی جاتی. میرا بچہ ڈگری حاصل کر لیا، میرا بچہ MBA پاس ہے، میرا بچہ ڈبل ڈگری، میرا بچہ ڈبل ماسٹر، میری لڑکی یہ پڑھ چکی ہے، میری لڑکی MBA پڑھ چکی ہے. یہ تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت نہیں دی جاتی. یا اگر کوئی تربیت کرتا ہے تو تعلیم سے غافل ہو جاتا ہے. تعلیم و تربیت کا برنامہ دونوں ہے ساتھ ہمارے. تعلیم و تربیت کا رول اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک بدن میں بدن اور اس کے ساتھ روح کا رول. اگر روح الگ ہو جائے تو بدن مردہ ہو جائے.
نہیں ہو سکتا. یعنی دونوں کو برابر لے کر چلنا ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت. کربلا اگر تعلیم شدہ ہے, تعلیم کربلا کے اگر دے دی گئی ہے تو تربیت حضرت زینب کا فرہنگ دے گا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرہنگ تربیت کی موجد ہیں. فرہنگ تربیت ان سے سیکھی جاتی ہے. جب مائیں اپنے بچوں کے بدن پر رزمی لباس پہنا کر بھیجی, جب روزین کی حفاظت ہوئی, جب عراق کی حفاظت ہوئی, جب لوگ پہنچ گئے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے, کسے؟ بشریت کو نجات دینے کے لیے. یمن میں کہاں سے اتنی جرأت آئی؟ یمن میں بھی کربلا کے ذریعے سے جرأت آئی. کربلا نے انہیں یمنیوں کو یمنی بنایا. جب کربلا دل میں سچ جاتی ہے, دنیا کا کوئی دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ کربلا کے خصوصیات میں سے, کربلا کے خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے, اگر دشمن کو مار دیا تو کامیابی, اگر خود مر گئے تو شہادت. کربلا کی خصوصیت یہ آل سعود کے پاس نہیں ہے, یہ آل نہیان, آل خلیفہ کے پاس نہیں ہے. یہ صرف مکتبی اہل البیت کے مکتب میں پایا جاتا ہے. یہ درس اس سے ہٹ کر آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. اسی لیے اتنے سال ہو گئے یمن کو یہ لوگ زیر نہیں کر سکے. کربلا کے نعرے کے ماتحت اگر ہم چلیں گے تو پہلے ایران, بعد میں عراق, بعد میں شام, لیبنان, ہر چیز کربلا کے پرچم کے تحت آنا شروع ہو جاتی ہے. ہر چیز شروع ہو جاتی ہے. یزید شکست پاتا ہوا نظر آئے. ایک لفظ کے اوپر جوان کربلا چلے جائے گا, باپ اسے اجازت دے دے گا, فوراً جاؤ بیٹے, تمہارا تو جانا اولویت رکھتا ہے. علی اکبر کو اگر ہم سجانے دل میں مفہوم نصرت امامت کا ہمیں علی اکبر سے ملتا ہے. نصرت امامت کا ہم کہاں پر دیکھ سکتے ہیں؟ بیٹا بھی ہے, لخت جگر, شبیہ پیغمبر. امام حسین فرماتے ہیں جب بھی میں رسول اللہ کی زیارت مشتاق ہوتا تو میں میرے بیٹے علی اکبر کو دیکھتا, ہو سیرت صورت. اسی لیے جب علی اکبر علیہ السلام خیمے سے باہر آئے, اجازت لے کر نکل رہے تھے, تو امام حسین اٹھ گئے. اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے پروردگارا تو شاہد رہنا, میں ان ظالموں کے مقابل میں اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں وہ صورت میں تیرے نبی سے مشابہ, جسے مدینے والے جس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ٹھہرا کرتے تھے, ایسا علی اکبر. لیکن جب اسلام کی بات آ جاتی ہے, امام امت کا امام, دین کا امام, حجت خدا برداشت کر لیتا ہے. علی اکبر اس کے زانوں پر رہ کر آخری سانسیں اور ایڑی لگا جاتا, امام برداشت کرتا ہے, اس لیے کہ دین کا مسئلہ ہے. شہادت اور خوبصورت دکھنے لگتی ہے, مظلومیت کی اوج نظر آتی ہے یہاں پر, مظلومیت کے اندر جوانی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن باپ کا دل بھی تھا. امام فرماتے ہیں بیٹا دھیرے دھیرے سے تاکہ میں دیکھوں, کیونکہ کربلا کے میدان میں دو چیز چھپا دیتی ہے ایک جانباز کو, ایک کربلا کی گھر جس کا پردہ اڑ جاتا ہے, پھر لڑائی کرنے والے دکھائی نہیں دیتے, شمشیروں کی آوازیں آتی ہیں. دوسرا دشمن کا لشکر اتنا زیادہ تھا کہ جب گھیر لیتے تھے نظر نہیں آتے تھے. امام دیکھ رہے تھے. ایک باپ, جتنے بزرگ افراد ہیں وہ جانتے ہیں جوان بیٹے کا درد کیسے ہو ہے. مرثیے میں بھی آپ پڑھتے ہیں, پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا. جوان بیٹا جب مر جاتا ہے باپ کی موت ویسے ہی ہو جاتی ہے. اسی لیے امام حسین کو کہا جاتا ہے قتیل الابرار,
یعنی تڑپا تڑپا کر مارا گیا، امام کو مارا گیا تڑپا تڑپا کر۔ السلام علیکم یا قتیل الابرار، سلام ہو آپ پر جسے تڑپا تڑپا کر مارا گیا۔ کیوں؟ جوان بیٹے کی موت خود امام کی موت تھی، پھر بھی امام کو ستایا گیا۔ ننھے بچے کی موت، امام کا آنگن اجڑنا تھا، پھر بھی امام کو ستایا گیا، قدم قدم پر ستایا گیا۔ جیسے علی اکبر زمین کربلا پر آئے، آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول ہو، امام رک گئے۔ امام فرماتے ہیں علی اکبر تمہارے اس گرنے نے میرے آنکھوں کے نور کو ختم کر دیا۔ اس طریقے سے امام کربلا کے میدان میں چلے، راوی کہتا ہے کبھی گرتے تھے کبھی سنبھلتے تھے۔ اس عالم میں امام پہنچنے لگے تو دشمن نے دیکھا کہ امام اپنے بیٹے کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، سنبھلتے ہیں کبھی گرتے ہیں، کبھی ہاتھوں سے راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ آواز دی میرے فرزند، مجھے آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے ذریعے سے میں تم تک پہنچوں۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ علی اکبر کیسے آواز دے؟ سینے پر برچی لگی ہوئی تھی، کافی درد تھا، آواز نہیں تھی۔ دشمن نے دیکھا علی اکبر آواز دینا چاہتے ہیں تو اپنے گنجے اپنے ہتھیاروں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، گھوڑوں کو حرکت دی جسے گھوڑے آواز کرنے لگے تاکہ علی اکبر کی آواز ان عظیم آوازوں میں دب جائے، حسین ڈھونڈتے رہ جائے۔ حسین ابن علی اپنے فرزند کے پاس پہنچے، دیکھا بیٹے کے ہاتھ سینے پر ہے، ایڑی رگڑ رہا ہے، بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا کیا ہوا؟ بابا نیزہ اندر ٹوٹ گیا، بہت درد ہو رہا ہے۔ امام نے اس نیزے کو نکالا، بڑا موت کا وقت تھا جب باپ نے اپنے بیٹے کے سینے سے کلیجے کو پھٹ کر نکلتے دیکھا۔ علی اکبر دم توڑ دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا انقلبوا منقلبون۔ خدا بندہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر مومنین ان کی جان اور عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما، دشمنان اہل بیت و دشمنان سرسبز اسلام کو نابود فرما، اسرائیل کو نابود فرما، امریکہ کو ذلیل، آل سعود، آل نہیان، آل خلیفہ، ان سب کو نابود فرما، مکے اور مدینے کو آل سعود کے نجس پنجوں سے جلد از جلد آزاد فرما۔ خداوند علماء اعظم مراجع تحقیق بالخصوص ولی امر المسلمین کو طول عمر عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال و انصاف میں قرار دے۔